السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آمین۔ اور ہماری تو ہماری تو عادت ہی ہے کہ ہم کسی کو مظلوم دیکھتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑے مظلوم پہ روتی ہو نا قوم، وہ پھر کسی کو مظلوم دیکھ کر لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ متوکل نے جب شیعوں کو قتل کروانا شروع کیا تو اسے آ کر گزارش سنائی جاتی تھی کہ ہم نے پورا گاؤں، پوری آبادی ہم نے جلا ڈالی، شیعوں کو ہم نے زندہ جلا دیا۔ بڑی بڑی خبریں اس تک پہنچتی تھی۔ جب اس کے جرنیلوں نے، سپاہیوں نے اسے کہا نا کہ اب کوئی شیعہ باقی نہیں رہا، کہنے لگا نہیں، میں نہیں مان سکتا، ایک اور طریقہ اپناؤ، اس سے بھی شیعہ نکل کے باہر آئے گا، اور وہ یہ کہ بھرے بازار میں چلتے ہوئے رستے پہ کسی کے ساتھ ظلم کرو، جو بھی حمایت کرنے کے لیے باہر نکلے سمجھو علی کا شیعہ ہے۔ ان کے ائمہ نے، ان کے اماموں نے انہیں مظلوم کا ساتھ دینے کی تربیت دی ہے۔ عزیزان گرامی، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ائمہ اہل بیت کے جنازوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ مظلومیت کی حد ہے۔ میرے اور آپ کے علاقے کا اگر کوئی معتبر شخص مر جائے تو سارا شہر امٹ آتا ہے نا۔ میں رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں پنجتن کے جنازوں کا کیا حال رہا؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ پنجتن کا جنازہ، پنجتن میں پہلا جنازہ پیغمبر کا جنازہ ہے۔ رو رہے ہیں نا آپ حضرات، سنیں گے 11 آدمی تھے نبی کے جنازے میں۔ میرے مولا علی نے غسل و کفن دے کے جب سرکار کو دفنا دیا تو امت کو بڑا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ مولا نے جواب دیا، میں اہل بیت کا فرد ہوں، میری ذمہ داری بنتی تھی، میں کسی کا منتظر رہوں یہ میرے اوپر ضروری نہیں تھا۔ اس گھر میں پہلا جنازہ نبی کا جنازہ تھا۔ وقت تنگ ہو گیا، ورنہ اس ملک میں جو ابھی توہین رسالت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، تم یہ بہرحال احتجاج کرو، اچھی بات ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ اپنا مدعا بیان کرے، مگر ہم تو 1400 سال سے مجلس ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ توہین رسالت ہوئی ہے۔ 11 آدمی تھے نبی کے جنازے میں۔ امت کا اعتراض ہوا، اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ 95 دن بعد ہوا ہے، بے روایت 75 دن بعد ہوا ہے۔ کتنے لوگ تھے بی بی کے جنازے میں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ائمہ اہل بیت بی بی کے مصائب کو یاد کر کر کے روتے رہے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام روز شہادت، امام حسن عسکری علیہ السلام روز شہادت جناب زہرا رو رہے تھے۔ آپ کے ایک صحابی نے کہا مولا اتنی مدت کے بعد آج بھی آپ ایسے ہی رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر شور کی، چیخنے کی آوازیں نہ ہوتی تو ہماری دادی کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب نبی کی رحلت ہونے لگی، حق ہے آج ایام عزا کا ایک اہم دن ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، پرسہ دیجئے۔ جب نبی مکرم کی رحلت ہونے لگی تو جنت سے 5 کفن جبریل لے کر آئے، 5 حنوط لے کر آئے اور 5 کفن لے کر آئے۔ پہلا کفن نبی مکرم نے پہنا جب آپ کی رحلت ہوئی۔ جب جناب زہرا کی شہادت قریب آئی نا تو 4.5 سال کی زینب ہے، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، آپ کے گھروں میں چھوٹی بچیاں بھی ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو لے جائیے، اس سن و سال کی بیویوں نے کیا کیا ظلم دیکھے ہیں۔
4.5 سال کی جناب زینب ہے، آواز دے کر کہتی ہیں میری بیوی زہرا، زینب یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ اب چھوٹی سی بی بی صندوقچہ اٹھا کے لائیں، زینب اسے کھولو۔ بی بی نے کھولا تو اس میں کفن نظر آئے، کہا اماں اس میں کفن ہے۔ ایک کفن کو دیکھ کے جناب زہرا نے کہا زینب اسے سنبھال کے رکھو، یہ میرا کفن ہے۔ دوسرے کفن دیکھا، زینب اسے سنبھال کے رکھو، یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ذمہ داری دے رہی ہے بی بی۔ مصیبتوں کا کعبہ ہے زینب بی بی، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، جنہیں آنکھوں میں آنسو نہیں آتے وہ مجلس میں آنسو بھی مانگا کریں۔ اپنی اہم دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے رونے کی توفیق دے۔ یہ آنسو جناب زہرا کو بڑے عزیز ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے یہ واقعہ سنتے جائیے۔ 3.5 سال کا سن ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ نبی روزانہ دروازے پر آ کے سلام کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ ایک دن آ کے جب سلام کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، بی بی زینب نے دروازہ کھول دیا۔ جتنا پیار نبی کو حسین سے ہے اس سے کم پیار زینب سے نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر اپنی نواسی کی پیشانی کا بوسہ لیا، زینب تم دروازے پر کیوں آ رہی؟ فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا سے میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو فرمایا ابھی نانا آنے والے ہیں، اپنے نانا سے اس خواب کی تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں بیابان میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نانا میں بیابان میں تنہا ہوں، تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی اتنی شدید ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر میں نے درخت دیکھا، میں نے اس درخت کا سہارا لیا، مگر نانا آندھی کا جھونکا آیا وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک فاصلے پر میں نے ایک اور درخت دیکھا، میں نے جا کے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک اور درخت مجھے نظر آیا، میں نے تیسرے درخت کا سہارا لیا، مگر تیز آندھی چلی اور وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، تیز آندھی تھی، طوفان تھا۔ جملہ جو روایت کا ہے، بیوی فرماتی ہے نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی ہے۔ نانا میں نے دیکھا کہ تیز آندھی چل رہی ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے سر سے چادر اتر گیا۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سہارے چھن چکے ہوں گے، تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ اب میں رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں، زینب نے نانا سے یہ تو سن لیا کہ تمہارے سر سے چادر اترے گی، جو زینب اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، جو زینب اپنے نانا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو۔ پیغام ہے آج کی بچیوں کے لیے، جو زینب اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو۔ شام غریبہ میں بغیر چادر کے وہ مغرب کی نماز کیسے پڑھی ہوگا؟ یا اللہ، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ اماں ایک اور کفن بھی ہے، زینب یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے، اسے سنبھال کے رکھو، اور جب بھائی تم سے بابا کے لیے کفن مانگے تو وہ بھائیوں کو کفن دے دینا۔ ایک اور کفن لے کر آئی اماں، ایک اور کفن ہے۔ بی بی زینب زہرا نے دیکھا، فرمایا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اماں ایک اور کفن بھی ہے،
चौथा कफन लेकर आई। देखकर बीबी ने फरमाया ज़ैनब ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है। फरमान लगी अम्मा वो जो पहला कफन था कहा हसन का वो भी कफन है, हसन का ये भी कफन है। अम्मा मेरे भाई हुसैन का कफन? अजब नहीं, ज़हरा ने कहा हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह। जनाबे ज़हरा के जनाजे में 4 आदमी, 95 दिन बाद जनाजा उठ रहा है, 4 आदमी है जनाबे ज़हरा के जनाजे। उम्मत को फिर एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। अब इस घराने में तीसरा जनाजा है मौला अली का जनाजा। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने जनाजा उठाया है। हसनैन तुम पीछे से जनाजा उठाना, ताबूत आगे से खुद उठेगा। रात की तारीकी में अली को दफना दिया। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने 3000 जगह गड्ढे खुदवाए कि मैं अली का लाशा निकाल के सूली पे लटकाऊंगा। इतनी मुद्दत गुजरने के बाद मौला अली की कब्र का पता नहीं था। उम्मत को एतराज हो रहा है हमें जनाजों में नहीं बुला रहे। भाई 3 जनाजों में अहले बैत ने उम्मत का इंतजार नहीं किया। नबी का जनाजा, ज़हरा का जनाजा, मौला अली का जनाजा। बहुत एतराज था ना, बहुत ख्याल था कि जनाजा हमारे कांधों पे दिया जाए। पहला जनाजा था जो उम्मत के कांधों पर दिया गया। उम्मत ने तीर मार के जनाजे को वापस भेज दिया। पांचवें जनाजे का हाल सुनेंगे। उम्मत ने हुसैन के बगल पे घोड़े दौड़ा दिया। बराबर की बहन पहचान नहीं पाई। लाशे पर आकर का आहन तहकीर है ना, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हो? मेरे मौला की पसलियां कमर से निकल रही थी। मेरी बीबी ने बंधे हुए हाथों से भाई का लाशा उठाया, मदीने रुक करके कहा नाना आपको आसमान के फरिश्ते सलाम करते। हाँ का हुसैन, ये आपका हुसैन है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। 34 साल तक इमाम सज्जाद रोते रहे। मेरे मौला का लाशा जब उठाया गया तो अज़ादारों इमाम बाक़िर गुस्ल देते हुए रो रहे थे। 3 जनाजों पे गस्साल रोए ना। जनाबे ज़हरा के जनाजे पे मौला अली रोए, जनाबे सकीना के जनाजे पे गस्साला रोती हुई बाहर आई, कहने लगी है असीर जिंदान तुम्हारी बहन को क्या बीमारी थी? मौला सज्जाद ने फरमाया मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहा मैंने जब कुर्ता अलहदा किया है तो बदन पे नीले निशान है। अजरुकुम अल्लाह। इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम सज्जाद के लाशे पे रोए हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर का जनाजा मदीने में, इमाम जाफर सादिक के जनाजे के साथ क्या जुल्म है। और सुनेंगे रो रहे हैं ना। 7वें इमाम का जनाजा तो मजदूरों ने उठाया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। और 8वें इमाम के जनाजे का हाल सुनेंगे। जिसके 10 बहनें हो, जिसके 10 भाई हो, उसके जनाजे पर कोई रोने वाला नहीं है। मदीने में जब मेरे मौला रुखसत के लिए पैगंबर के मज़ार पर आए हैं, फरमाया मुझ पर नौहा पढ़ो, मेरी जिंदगी में मुझ पे मातम करो, मुझे गुर्बत में मारा जाएगा, मुझे गुर्बत में मारा जाएगा। जब देबिल खुजाई ने आकर 2 मुहर्रम को मरसिया सुनाया ना इमाम रिजा को, और जब इमाम ने फरमाया इसमें 2 मिसरे और पढ़ा दो, ऐ फातिमा ज़हरा जब करबला में रो चुको तो अपने बेटे गरीब बेटे की कब्र खुरासान में भी आ जाना। मेरे मौला अपनी इस मुसीबत को अपनी जिंदगी में याद करते हैं। आपको अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। सुनेंगे इमाम मोहम्मद तकी के जनाजे के साथ क्या हुआ, इमाम अली नकी के जनाजे के साथ क्या जुल्म है, इमाम अस्करी के जनाजे के साथ क्या जुल्म है। चलिए पुरसा दीजिए इमाम जमाना को।
مولا آج آپ کے بابا کی شہادت کا دن ہے، اتنا بڑا مجمع جمع ہے، یہ ابھی آپ کے بابا کے تابوت کو کاندھا دے گا، رونے والوں سے بھی کہوں گا خیال رہے زہر دے کے مارا ہے، میرے مولا کو غربت میں مارا ہے، اجر و کمل اللہ۔ مولا آپ کے بابا کے جنازے میں اتنے بڑی تعداد میں شبیہ جنازہ، شبیہ تابوت میں اتنا بڑا مجمع ہے، یہ رو ہی اس لیے رہے کہ کاش ہم ہوتے۔ یہ گریہ ندامت کا گریہ نہیں ہے، یہ گریہ حسرت کا گریہ ہے، کاش ہم وہاں ہوتے اور امام کو ایسے غربت میں نہ مارا جاتا۔ مگر میں امام زمانہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مولا آپ کے بابا کا جنازہ دفنایا تو گیا، آپ کے بابا کے جنازے کو غسل و کفن تو دیا گیا، سلام ہو حسین ابن علی پر، 3 دن بے گوڑ و کفن لاشا رہا، بہن مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، بیٹی کو لاشے سے اٹھایا گیا تو تازیہ نے مار کر اٹھایا گیا، زوجہ کو لاشے سے اٹھایا گیا تو تازیہ نے مار کر اٹھایا گیا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ گریہ ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے، مگر عزیزانو آج کی اس مجلس میں ایک اور نسبت بھی ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ ایک لوٹا ہوا قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ بھرا گھر لائی تھی زینب، اور کربلا میں سب کو کھو کر آ رہی ہے۔ اجر و کمل اللہ، تھکیں گے نہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، حوصلہ کیجئے، گریہ کیجئے۔ میری بیوی جب شام سے رہا ہو رہی ہے نا تو امام سجاد سے فرمایا بیٹا میری 3 شرائط ہے، میرے پہلی شرط یہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کرو۔ میں بہت معروضانہ انداز سے کہتا ہوں اپنے گھر میں چاہے ایک مجلس صحیح مگر ہر سال ایک مجلس ضرور کیا کریں، جس گھر میں مجلس ہوتی ہے نا وہ زینب کی تمنا گھر ہے۔ مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کرو۔ دوسری شرط میری ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہمارے شہیدوں کے سروں کو واپس کیا جائے، اور تیسری شرط یہ کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے کو کیا جائے جو ہمیں مدینے تک پہنچا کر آئے۔ سنیں گے جب امام سجاد نے یزید سے کہا نا تو کہنے لگا میں 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں، آپ کو ایک گھر دیتے ہیں جہاں آپ عزاداری کریں، بشیر ابن جزلم کو آپ کے ہمراہ کریں گے جو آپ کو مدینے پہنچائے گا، مگر تبرکات کوئی لوٹ کر کہیں چلا گیا، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، میں وہ کیسے دے سکتا ہوں، میں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمان لگے اس کرتے کی قیمت کہاں سے دے گا جو میری دادی زہرا نے میرے بابا کے لیے سیا تھا؟ تیرے پاس وہ پیسہ کہاں ہے کہ جو میری پھوپھی زینب کی چادر کی قیمت ادا؟ اجر و کمل اللہ۔ 10 دن تک میری بی بی زینب نے شام میں عزاداری کی ہے۔ عزادارو جب شام سے رہائی پا کر جانے لگی، 10 دنوں میں تبرکات آئے، شہداء کے سر آئے، ہر باب میں مصائب کا باب بڑا وسیع اور بہت ہی کربناک ہے۔ جب قافلہ تیار ہونے لگا تو میری مولا نے فرمایا پھوپھی اماں محملیں آ چکی ہیں، ساری بیویوں کو محملوں میں بٹھائیے۔ میری بیوی نے دیکھا کہ جو عماریاں کھڑی ہیں ان پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا اے زین العابدین میں ان عماریوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی اداء اولاد زہرا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، ان محملوں پر کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے یہ سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہا ہے۔ محملوں کو تبدیل کروایا گیا، عماریاں آمادہ کروائی گئیں۔ جب بیویاں بیٹھنے لگیں تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ میری بی بی زینب نے فرمایا بھابھی رباب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حوصلہ کیجئے عزاداروں، پرسہ دیجئے، یہ مخصوص مجلس ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد ہے، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں۔ زندان شام کی طرف رخ کیا، آواز آئی زین العابدین یہ تو خرابہ شام ہے۔ تو پھوپھی اماں 2 قدم اور آگے آئی ہے۔ اب جو 2 قدم آگے بڑھے کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگایا ہوا، ایسے قبر سکینہ کو جناب رباب نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ سکینہ اٹھو قافلہ تیار ہو گیا۔
تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا, تم وطن جانے کا بہت کہتی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حوصلہ کیجئے زیادہ ہو, رونے کا دن ہے, رونے کا دن ہے, حق ہے اس سے زیادہ گریہ کرنا. اجرکم اللہ. علامہ ذیشان اگر جوادی کہتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا. ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک عورت جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے, آگ اسے روکتی ہے, وہ پیچھے ہٹتی ہے, پھر آگے جاتی ہے. میں یہ سمجھا شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل, اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے اٹھ کر نہیں آ سکتا. وہ بی بی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی, اپنی پشت پر زین العابدین مولا کو لے کر آئی. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا, مگر اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. امام سجاد لاتے تھے, بی بی پھر چلی جاتے. کہا زینب میرا مدینے میں کون ہے, میرا والی کربلا میں, میری بچی اکیلی ہے. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. لائی جناب زینب جناب رباب کو, کیسے لائی ہیں اس کا بیان مشکل ہے. جب بیویاں محملوں پر بیٹھ گئیں اور رخصت ہونے لگی تو شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع یا زینب کے نعرے بلند کیے. میری بیوی زینب نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری بیویوں نے کہا, بی بی حکم کریں گی. بی بی زینب نے سکینہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب آپ بی بی کی زیارت کو جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں, گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں. تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. قافلہ روانہ ہوا, 2 منزلیں اور لے لیجئے, اللہ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے. قافلہ روانہ ہوا, ایک ایسے رستے پر پہنچا. میری بیوی نے پوچھا زین العابدین یہ 2 راہیں کہاں جاتی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ایک کربلا جا رہی ہے, ایک کے لیے ہم مدینے جائیں گے. فرمایا میں پہلے اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤں گی. قافلے کا رخ مڑا کربلا کی طرف. جناب زینب کربلا کی طرف قافلہ لے کے جا رہی ہیں. قبر حسینی کا پہلا زائر صحابی پیغمبر جابر ابن عبداللہ الانصاری نابینا ہو چکے تھے. ان کا غلام عطیہ ان کے ساتھ تھا. قبر حسین پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین سے محو گفتگو ہو کہ اپنے غلام کو بلا کر کہا ذرا دیکھو تمہیں کالے علم آتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے. عطیہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگا, آ کر کہنے لگا مولا کچھ مجھے درخت نظر آ رہے ہیں. کہا یہ درخت نہیں ہے, یہ کالے علم ہے, ذرا غور سے دیکھو. جب اس نے آ کر کہا نا کہ ہاں کالے علم آ رہے ہیں تو کہنے لگے مجھے اٹھا کر اتنی دور لے جاؤ کہ میں اس آبادی سے باہر چلا جاؤں, اس قبر سے دور چلا جاؤں. کیوں تمہیں تو نظر نہیں آ رہا جابر, تمہیں کیسے اندازہ ہو رہا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ قبر سے آواز آئی جابر اٹھو میری بہن آ رہی ہے. جابر میرا حسین میرا زین العابدین آ رہا ہے. عزاداروں میری بیوی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا, بڑی ہے قبر حسینی کی طرف. مجلس کو مکمل کر رہا ہوں اور جیسے جیسے قبر حسین قریب آتی جا رہی ہے میری بیوی کے پیروں میں لڑکڑاہٹ ہے. بیوی کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے. قبر حسین پہ جا کے گری, عجب نہیں کہا ہو تمہاری امانت کو شام چھوڑ آئی ہے. اے حسین میں نے کوفے میں کیا دیکھا, شام کے بازاروں میں کیا ہوا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. یہ قافلہ 3 دن کربلا میں رہا. میری بیوی نے کربلا سے مدینے کا رخ کیا اور جب مدینے پہنچی ہے نا تو سب سے پہلے قبر پیغمبر پر پہنچی ہیں. ایک گٹھڑی کھولی ہے, خون بھرا کرتا نکالا ہے,
خبر پیغمبر پہ پھیلا کر کہا نانا تمہارے حسین کی نشانی رہا ہے. حسین نے کربلا بسا لی ہے. زینب شام میں تشہیر ہوتے رہے. الا لعنت اللہ قوم الظالم.